خواتین و حضرات، میں یہ میرا سب سے بڑا سوال ہے، کیا پاکستان کے جو بنیادی ایشوز ہیں اس میں کئی ناموس رسالت آتا ہے؟ یہ مطلب ایک عجیب قسم کا ایک ایشو ڈال دیا گیا ہے جس کے اوپر حکومت بھی، اپوزیشن بھی اور سب کچھ جو ہے اس کے اوپر پریشان ہے، اور ایک ہی موضوع بنا ہوا ہے، ناموس رسالت۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 99% یا 98% کر لیجئے، بلکہ چلے اور تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، 95% لوگ مسلمان ہیں اور راسخ العقیدہ ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہر فقہ کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود ہم ناموس رسالت پر اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے کہ احتجاج بہت ضروری ہے، فرانس میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر، اور حکومتوں کا کام ہے احتجاج کرے، تمام عالمی فورم پڑے ہوئے، وہاں تو نہیں جا رہے، اور یہاں ہو رہا ہے کہ صاحب پورے ملک میں دن دناتے پھر رہے ہیں، ڈنڈوں سے لیس، AK-47 سے لیس، اور گھومے جا رہے ہیں، اور پسٹل سے لیس، اور جناب یہ ناموس رسالت جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنی۔ بھائی ناموس رسالت بہت اہم ہے، ہر ایک پہ لازم ہے کہ وہ احترام و تکریم سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور ان کی عزت کرے، جو سب سے اولین چیز ہے۔ اور ہم بچپن سے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو، یا کم از کم ہمارے حکمراں ہوں، حالانکہ فوجیوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن سویلینز ہمارے حکمراں ہوں، ایسے یہ توقعات ہوتی ہیں۔ لیکن ایشوز ہیں کیا ملک کے؟ اصل ایشوز تو یہ ہے کہ سب بھوک ہے اس ملک میں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یعنی بیماریاں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، روزگار لوگوں کو نہیں ہے، قطعی نہیں ہے روزگار، اور اس کے اوپر ہم یہ اللے تللے کر رہے ہیں کہ پورے ملک کو یرغمالی بنا کے رکھ دیا۔ ہونا چاہیے احتجاج، ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پورا ملک جو ہے اس پہ، اور وہ جو جن کے یہ پیدا کرتا ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ پیدا کرتا کن کے؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ تو ہماری فوج کے پیدا کرتا ہے نا، جس کا تو ایک ثبوت انہوں نے خود دے دیا کہ وہ 3-4 لاکھ کا مجمع تھا، اس میں چلے گئے اور 1,000 روپے نوٹ ان کو تھما دیا۔ بھئی اتنے پیسے تمہیں پاس آئے کیسے؟ تمہاری کون سی ایسی آمدنی ہے؟ تم نے تو ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا، ہمارا ہی بجٹ لے کر جاتے ہیں نا، اور پھر تم اس کا عیاشی سے دے رہے ہو، صرف یہ جلانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو پولیٹیشنز کچھ نہیں کرتے، ہم کرتے۔ پھر جب ان کے والد صاحب انتقال کر دیے یا قتل کر دیے گئے کورونا کے ذریعے، اس کے بعد ان کے بیٹے کو چڑھا دیا، جو ان سے کئی درجے جو ہے وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ اور انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں قرارداد ڈال دے، بس کافی ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے جو 1,000-2,000 لوگ ہیں ان کو آپ رہا کرا دیجیے، جنہوں نے یہ سارے ڈرامے پھڈے بازیاں کی۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی ان کی بیلٹیں ڈھیلی رہتی ہیں، جو کوئی بھی مجمع آ جائے انہوں نے فوراً ساری باتیں مان لی، اور جناب وہ فوج خوش ہے۔ کیوں؟ کہ فوج کے لیے بجٹ کے اندر ایک رقم چاہیے۔ خاص طور سے یہ آپ دیکھیے، جب بھی بجٹ کا موقع آتا ہے اس ملک میں کوئی نہ کوئی ہنگامے ہوتے ہیں، کیونکہ فوج کو اپنے تمام اخراجات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، ایک ڈیفنس بجٹ میں اور ایک اپنے کھانے پینے کے بجٹ میں۔ وہ جو بجٹ ہے جس میں ریٹائرمنٹ ہے، پینشن ہے، اور اللہ بلا بیماری علاج اور میڈیکل، یہ وہ سویلینز میں ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے اپنے وہ سارے جو کمیشن کے اور دوسری جو سلسلے تمام ہوتے ہیں بیرونی امداد کے، وہ ادھر لے جاتے ہیں ڈیفنس بجٹ میں، پھر کہتے ہیں ہمارا ڈیفنس بجٹ کب ہے۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیں نا، کراچی میں جب رینجرز کو وہ مدت نہیں بڑھاتے ہیں تو جناب وہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو لوگ ڈال دیتے تھے MQM پہ کہ جناب وہ کر رہے ہیں، لیکن جب MQM کو ختم کر دیا تو پھر وہ لڑکے ان کے پاس کیسے؟ وہی کرمنلز جو ان کے پاس ہیں، اس کا مطلب شروع سے پالا ہوا تھا، پوری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا، انہوں نے خوبصورت بلڈنگوں کو تباہ کر دیا، بہترین قسم کی عمارتیں تھی، کالج تھی، گرلز کالج میں لگوٹ پہن کے گھومتے تھے۔ یہ ایسے فوجی ہیں کہ جن کو مطلب وحشی ہوش، اور وہ کراچی میں رینجرز میں بیٹھے ہوئے، صرف مال چاہیے ان کو، انہوں نے تباہ کر دیا۔
اور اس طرف نہیں جا رہے ہیں کہ جو ریئل ایشوز ہیں، نہ ہماری پبلک جا رہی. اور ہم اپوزیشن کے سیاستدانوں کو کیا بولیں کہ یہ بالکل ہی بودم قسم کے لوگ ہیں کہ اب جب کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے قرارداد پیش کی، مسئلہ ختم ہو گیا، تو بھائی گورنمنٹ کو بدنام کرو بیٹھ کے کہ کس طریقے سے کیا، کیسی ہلاکتیں ہوئی، یہ ہوا، گورنمنٹ کے خلاف کمیشن بنواؤ. اس کی بجائے خود ایک ریزولوشن دے رہے ہیں اسمبلی میں کہ اس ایشو کو پھر تازہ کر رہا ہے. ایسی بودم سی، کیونکہ ان سب کا منبع تو وہی ہے، پنڈی ہے. یہ دیکھتے اس طرف ہے پنڈی کی طرف، یہ انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں. کبھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں، کبھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ایک شور اٹھا کے جناب نواز شریف صاحب جو ہے اینٹی فوج ہو گئے، پنجاب اینٹی فوج ہو گئے. کیسے ہو گیا بھائی؟ ایکسٹینشن تو تم نے دی تھی بیٹھ کر سب سے پہلے. عمران خان تو ہچکچا رہا تھا، وہ تو فیصلہ نہیں کر پاتا، تم نے سب سے پہلے دی. اور پھر جو جلسے ولسے میں باجوہ کا اور کیا وہ دوسرا نام فیض حمید کا لیتے ہیں، یہ تو ان دونوں نے دھوکہ دیا. نواز شریف کو کہہ دیا تم یہ کرو، ہم تمہاری طرف مدد کریں گے. اب وہ دھوکہ دے دیا تو ان دو کا ہی نام لیتے. فوج کی حاکمیت کے خلاف تو بات کرتے ہی نہیں نا. یہ تو صرف ایک ڈھکوسلے چل رہے ہیں سارے. تباہی ہو رہی ہے، تمام صنعتیں تباہ ہیں. روزگار کا یا مینوفیکچرنگ سیکٹر تو ہے ہی نہیں نا ملک میں. روزگار تو مینوفیکچرنگ سیکٹر سے بنتا ہے نا. وہ اسد عمر وہ کہتا رہتا ہے کہ جی موٹر سائیکلیں بہت بک رہی ہیں، کاریں بک رہی. بھائی مینوفیکچرنگ سیکٹر کہاں ہے؟ یہ تو تم ری اسمبلنگ کر رہے ہو، اسمبلنگ کر رہے ہو. روزگار کہاں سے پیدا ہوگا جب تک کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں ہوتا؟ یا تو ٹریڈ ہوتا ہے یا زر مبادلہ کے ذخائر جب بڑھتے ہیں، جب وہاں سے لوگوں کو دھکا دے کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ واپس پاکستان، تو ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے زر مبادلہ بڑھ گئے. ذرا سی شرم نہیں آتی کہ بھئی ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، ہماری تو مین پاور جو ہے وہ تو واپس آ رہی ہے، وہ نہیں کریں گے. تو یہ ایشوز ہیں، اور اس کی بجائے اس پہ جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں سے بڑھ کے کون بلاسفیمی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہر مقدس شخصیت کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے، ہر مقدس شخصیت کے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں جو گالیاں دینا ہے وہ تو لوگ گھروں میں بھی دیتے. یہ وہ بن گیا ہے جسے کہتے ہیں نا روزمرہ کی زبان کے حصے بن گئے گالیاں. اپنے بیٹے محمد کو بلا رہے ہیں گالی دے کے، یا محمد کا جھگڑا کہیں ہو گیا باہر، اسے گالیاں پڑ رہی ہیں، مار پڑ رہی ہے. مسجد میں جب وہ بچہ تھا اس کے ساتھ بری حرکت ہو رہی تو محمد کے نام سے ہو رہی، نعوذ باللہ، یا عمر کے نام سے ہو رہی، یا ابو بکر کے نام سے ہو رہی، یا علی کے نام سے ہو رہی ہے. مقدس نام رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی جوڑ کے نام نہیں رکھتے کہ کوئی مقامی نام رکھ دیں کہ بھائی گالیاں دینا ہو تو اس کو دو، اس کو دو. وہ نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کر کے سب سے زیادہ بلاسفیمی یہ کرتے ہیں. ان مولویوں کو کوئی پوچھے ان کو کون دیکھتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سے بڑھ کے تو بلاسفیمی کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے مولویوں سے بڑھ کے کوئی نہیں کرتا. سارے مقدس نام رکھ دیتے ہیں، اور ایک نام نہیں، محمد علی 2 مقدس لوگوں کا نام رکھ دیا، یا سیف اللہ، یا نعمت اللہ. یعنی نعمت اللہ کو ہم گالی دے رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے. عجیب ایک تماشا ہے نا. بلاسفیمی تو اس سے بڑھ کے ہے نہیں. تو یہ سارے ایشوز ہیں. میں کہوں گا کہ سب سے اولین بات جو ہے نا وہ ساری یہ ہے کہ ہم کو جو ہے نا ریئل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. جس دن سے ہم ریئل ایشوز پہ ریلی کریں گے، اور جس دن سے ہم اس کے اطراف گھومیں گے کہ ریئل ایشوز یہ، ان کو کھود کے نکالیں گے کہ اصل حقائق یہ ہے، وہی ترقی کا ہے. ورنہ مولوی اور فوجی یہ دونوں کھا جائیں گے ہم کو. یہ لازم و ملزوم ہے. ملا ملٹری الائنس جو ہے نا بہت ہی اسٹرانگ ہو گیا ہے. اس کو پالتے ہیں فوجی، پھر انہیں کوئی مارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لوگوں کے بنیادی ایشو ہیں کہ ریپ ہو رہی ہے یار. عورتیں کہاں کہاں نہیں ہو رہی ریپ. مسجد پولیس میں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں ہو رہی ہیں، عدالتوں میں ہو رہی ہیں ریپ، ہر جگہ. کوئی ذرا نکلے، بچے مسجدوں کے اندر ریپ ہو رہے ہیں یار. یہ اسلامی مملکت ہے. اور 2 سال 3 سال کی بچی ہیں یار، جنہیں آدمی مطلب پیار کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ یار یہ پھول جیسی چیزیں، ان کو کوئی جراثیم نہ لگ جائے، کوئی بیمار وہ نہ ہو جائے، ڈر نہ جائے بچیاں. یہاں ریپ ہو رہا ہے.
اسلامی مملکت ہے. اور دعوے دار کون ہے اسلامی مملکت کے؟ یہ ملا اور یہ ملٹری، یہی ہیں دعوے دار. آپ نام بدل کے دیکھیں پاکستان کا، اسلامی نکالے، یہ سڑکوں پہ ہوں گے. تو یہ ہے ہماری مملکت، اسلامی مملکت، جس میں 3 سال 6 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے. کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی ہے. کیسی کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں اور الٹا کر کے جو مارتے ہیں بچوں کو، ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا اپنے جسم کو. یہ حقائق ہے، یہ حقائق. بچیاں کہ کیا حشر ہو رہا ہے، عورتوں کا کیا حشر ہو رہا ہے. ہم اسلامی مملکت، دھوکہ سب سے بنیادی اصول بن گیا ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. پھر ہم کس بات کا رونا روتے ہیں یار. ناموس رسالت تو یہی ہے کہ اپنی لوگوں کا خیال کرو، یہ برائیاں نہ ہوں، اس کی بجائے ہم اس پہ جا رہے ہیں. جی تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کہتے ہوئے. بہت بہت شکریہ جی.